ہم تو اس خواجہ پاک کے چاہنے والے ہیں جو خواجہ چلا تھا مدینے سے ہندوستان آیا اور جنت میں آرام کر رہا ہے، جنت کا آرام پا رہا ہے۔ چونکہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے نا، قبر جنت کی ایک کیاری ہوتی ہے، تو جہاں میرے خواجہ پاک آرام کر رہے ہیں یقیناً وہ جنت کی کیاری ہے۔ تو اگر یہ جملہ بول دوں کہ میرے خواجہ جنت میں آرام کر رہا ہے تو بے سود نہیں بلکہ زبردست جملہ ہوگا۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے کہا جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو میرے معلّہ بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ابھی نادانوں نے سمجھا نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ نہ خواجہ کا چاہنے والا تمہیں ہندوستان میں نظر آئے گا، ڈھونڈو گے دن میں چراغ لے کے نہ مل پائے گا۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا حق نہ کل تھا نہ آج ہے نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خواجہ یہاں پر رافضی بنانے نہیں سنی بنانے آیا تھا۔ الحمدللہ جو سنی بنایا ہے نا، ہم اسی سنیت کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو خواجہ کے قریب رہنے والوں کا حق نہیں ہے، دراصل خواجہ پاک کی بارگاہ میں حق انہی کا ہے جو خواجہ کے دیے ہوئے عقیدے کو دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑا، اس کا حق ختم ہو گیا۔ ہمارا الحمدللہ حضرت نوح سے کل بھی رشتہ تھا، آج بھی ہے، اور قیامت میں بھی برکتیں ملتی رہیں گی۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ تعلق عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے، قریب رہنے کی بنیاد پر نہیں۔ جس کا عقیدہ اچھا ہے کوسوں دور رہتا ہو وہی قریب ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی برکتیں الحمدللہ مل رہی ہیں، قیامت تک ملتی رہیں گی۔ ہم تو اس اورنگزیب سے پیار کرتے ہیں جو اورنگزیب میرے خواجہ کی بارگاہ میں آتے تھے، خود 11ویں صدی کے مجدد بھی ہیں۔ یہ جو آپ کو اسکولوں میں تاریخ بدل کر کے اتہاس میں چینجنگ کر کے پڑھایا جاتا ہے، ایک ظالم بادشاہ کا نام اورنگزیب ہے ایسا بولتے ہیں، معاذ اللہ۔ میں نے کہا ظالم بادشاہ نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے عاشق کا نام اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ بزرگوں کے مزارات سے فیض حاصل کرنے والی ذات کا نام اور 11ویں صدی کے مجدد کا نام حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اسی دربار میں آتے تھے نا اجمیرے محلہ میں، تو آ کے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں اس وقت کا بادشاہ ہوں، ہندوستان میرے قبضے میں ہے، نہیں، بلکہ شاہانہ لباس پھینک دیتے تھے، گدڑی پہن لیتے تھے، مشکیزہ لٹکاتے تھے، بیٹھنے والوں کو پانی پلاتے تھے۔ لنگر جب لٹتا تھا نا تو لائن میں لگ جاتے تھے۔ وزیر کہتے تھے سرکار آپ لائن میں لگے ہیں، آپ تو بادشاہ وقت ہیں۔ آپ کہتے نادان، میں کھانے کے لیے نہیں بلکہ خواجہ پاک کا انعام حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے قیامت کے دن جب جنت میں جانے کے لیے خواجہ پاک کے بھکاریوں کی لائن لگی ہوگی، مجھے یقین ہے خواجہ کہیں گے اورنگزیب جب دنیا میں تو نے لائن میں کھڑے ہو کر میرا لنگر اور تبرک لیا تھا، آج میری شفاعت سے جنت کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا جا۔ ہم اس خواجہ سے پیار کرتے ہیں جس خواجہ سے پیار الحمدللہ سنیوں کے بادشاہ نے بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خواجہ پاک کا فیض ہمیں عطا اور ہمیشہ اسی فیض کے ساتھ زندہ رکھے۔